عفوك إني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حمد و صلات کے بعد حضرات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے مومنوں پر اللہ کا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس اللہ نے ان انسانوں کے مومنوں ہی کے اندر سے ایک نبی جو ہے ان کے پاس بھیجا۔ وہ نبی کام کیا کرتا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات جو ہیں، جو قرآن اس کی طرف نازل کیا گیا، اس کی آیات پڑھ پڑھ کر ان لوگوں کو سناتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ ان کی روحیں جو حرام کھا کھا کر بالکل ان روحوں میں زندگی ختم ہو گئی تھی، ان روحوں کو تازہ کرتا ہے اپنے احکامات اور اللہ کی آیات کے ذریعے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے ان کے سامنے پڑھتا بھی ہے، اور اس کے بعد اس کے معنی، مفہوم، اس کی تفسیر، یہ سب ان لوگوں کو سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے یہاں سے تم کو روکا ہے اور یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کون سے اصول بہتر ہیں، کن پر چلو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہے، تم آخرت کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حکمت کی ساری باتیں بھی وہ بتاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ جو تھے اس سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے۔ کیا گمراہی تھی؟ حرام کھاتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، دھوکے کرتے تھے،
دوسروں کو مارتے تھے، دوسرے قبیلوں کو لوٹ لیتے تھے، یہ ان کی زندگی تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عجیب ان کے ذہن میں عقیدے تھے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ مومنوں پر، مسلمانوں پر ہی نہیں، دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے، آپ کی بعثت جو ہے، آپ کی جو نبوت ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے اس کائنات میں، اس نسل انسانی پر۔ صرف نسل انسانی نہیں، جنوں پر نہیں، بلکہ حیوانوں، پرندوں، چرندوں، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتائیں جو سب کے لیے ایک رحمت کا باعث ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا مہینہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ایک امت آئی، پہاڑ کیا، میدان کیا، صحرا کیا، سب پُر ہو گئے۔ اور میں نے پوچھا یہ کس کی امت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو پوری کائنات کا نبی ہے، جو جنوں اور انسانوں کا نبی ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے نبی سے وفا کی ہے؟ کیا ہم اپنے نبی کے احکامات اور سنتوں کی حفاظت کی ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ نبی تو چلے گئے دنیا سے، اب اللہ کے اس دین کو کس نے قائم رکھنا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑا ہی ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی کا کچھ تذکرہ کر لینا، یہ زندگی کی سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تذکرہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کن حیثیتوں میں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی حیثیت آپ کا مقام ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مقام آپ کا، نبیوں میں سے آپ کا کتنا بڑا مقام، انبیاء میں سے افضل ترین، سب کائنات میں سے افضل ترین آپ کا مقام، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ جب کسی ہستی کے مقام کا پتہ چل جائے کہ یہ ہستی کون سی ہے، جیسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، بہت نیک آدمی ہے، تو اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حکمران جو ہیں ان کی محبت، وہ ڈر اور خوف سے تو پیدا ہو جائے، لیکن اگر حکمران بھی نیک دل ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، تو ان کی بھی دل سے محبت اٹھتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات کہ کسی ہستی کے مقام کو متعین کرنا کہ یہ ہستی کتنی بڑی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور وہ بھی خصوصاً اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ اور دوسرا پھر ہوتا ہے جب کسی ہستی کا پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے، تو پھر دل سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل سے محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس محبت کے ذریعے، اس کے نتیجے میں پھر آدمی اس ہستی کی پیروی کرتا ہے، پھر اس کی بات مانتا ہے۔ لیکن مقام کا پتہ نہ ہو، محبت پیدا نہیں ہوتی۔ محبت اگر ہے تو پھر اطاعت، آدمی جھکتا ہے، بات مانتا ہے۔ یہ تین حیثیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس پر ہم بات کریں گے، اور آج کی بات صرف آپ کا مقام ہے، اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کہ کتنی بڑی حیثیت، تمام انبیاء سے افضل، تمام فرشتوں سے افضل، پوری کائنات کے جنوں انس سے افضل آپ وہ ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سارے انبیاء کو ان کے ذاتی نام سے بلایا، لیکن آپ بسم اللہ سے والناس تک پڑھ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بھی اللہ نے آپ کے ذاتی نام سے نہیں پکارا۔ یہ بہت بڑی بات اور بڑی ادب کی بات ہے
آپ دیکھیے اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا، یا آدم اسکن، یا آدم اے آدم اسکن، یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، آپ اور اپنی بیوی جنت میں رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی کہا جاتا ہے، انہیں جب پکارا تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بابا ہیں نبیوں کے، ان کو جب پکارا یا ابراہیم کر کے پکارا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، ان کو فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں۔ یہ جو روشنی ہو رہی ہے نا سفر میں، تم روشنی دیکھ رہے ہو، بڑی سردی ہے، تو بیوی سے کہا کہ میں جا کے پتہ کرتا ہوں یہ گرمی، یہ ہمیں کچھ مل جائے، تو وہاں گئے تو یہ وہی نازل ہوگی کہ میں تیرا رب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم کو آپ فوت کریں گے تو ہم آپ کو اوپر اٹھا لیں گے آسمانوں پر۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، نہیں، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، قیامت کے نزدیک آپ دوبارہ اس دنیا پر آئیں گے، یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جس نبی کو بھی پکارا تو یا آدم یا نوح یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ بیٹے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ کتاب تیری طرف ہم جو نازل کر رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کا نام لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی دفعہ یا محمد نہیں کہا۔ پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ کو کس طریقے سے پکارا۔ کہیں تو فرمایا یا ایھا الرسول کہ خطاب عزت سے نوازا، اور کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھ کر بیٹھنے والے اب اٹھ کھڑے ہو، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آپ نبی ہیں، یہ کائنات بھٹکی ہوئی، اس کو سیدھی راہ پر لانا ہے، تو آپ بیٹھ گئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کائنات میں اللہ کے نام کو بلند کر دو، وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے آپ کو یہ دنیا کی جو غلاظتیں ہیں ان سے بچا کر رکھنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کو پکارا ہے تو ان ناموں سے پکارا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو اہم مقامات ہیں قرآن کے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو آپ نے لفظ عبد سے اللہ نے پکارا ہے۔ آپ واقعہ معراج دیکھ لیجئے، وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں لفظ عبد، سبحان الذی وہ ذات پاک ہے، اسریٰ بعبدہ جو اپنے بندے کو لے لی رات کے کچھ حصے سے میں مسجد اقصی سے، اور مکہ سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان پر، اور ساتویں آسمان پر کیا ہوا، جبرائیل بھی نہ جا سکے، وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تو وہاں کیا فرمایا اللہ نے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، وہاں پھر اللہ اور میرے اس بندے کے درمیان جو باتیں نہیں سو ہوئی، وہ باتیں وہاں بھی لفظ عبد سے تمام اقوام عالم، دنیا کے آپ ساری قوموں کے لیے، آپ صرف مسلمانوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے نبی نہیں تھے، کافۃ للناس جميعا، آپ ساری کائنات کے نبی
قیامت تک آنے والے تک نبی، تو جب آپ کو پکارا گیا اس نام سے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا۔ قرآن جو حق اور باطل صحیح صحیح بتا دیتا ہے، قرآن کہ دیکھو یہ باطل چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، یہ صحیح چیزیں ہیں، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد سے پکارا۔ میرے بھائیوں آپ یہ نہ سمجھنا وہ عبد جو ہے بندہ، اس کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ فرشتے کیا، فرشتوں سے تو آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، تو یہ عبدیت اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کو ایک معجزے کے طور پر اللہ نے جب فرمایا تو کیا فرمایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فاتوا بصورت من مثلہ، تو تم اس جیسی کچھ صورت بنا کر لے آؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا اور یہ بڑا بلند مقام ہے۔ اور پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ نے کسی انسان کی، کسی نبی کی، کسی فرشتے کی، کسی کی قسم نہیں کھائی زندگی کی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ سورہ حجر میں کیا فرماتے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے نبی میں آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بیوقوف لوگ جو ہیں آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں، آپ کا جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لعمرک، یہ اپنی مدہوشیوں میں بیوقوفیوں میں الجھے پھر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا پورا قرآن اللہ نے آپ کی قسم کھائی آپ کے نام کی، حالانکہ اللہ رب العالمین جو ہیں، ہم قسمیں کھاتے ہیں آج کل، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، کوئی اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہے، کوئی آدمی کسی کی قسم کھاتا ہے، یہ ساری قسمیں بالکل حرام ہیں۔ قسم سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی جب صحیح بات آدمی کر رہا ہو۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ کا مقام، اللہ اکبر کہیں فرمایا ورفعنا لک ذکر، اے نبی ہم نے آپ کا جو ذکر ہے وہ بلند کر دیا۔ ساری کائنات میں ہر وقت 24 گھنٹے 64 گھڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ کوئی لمحہ نہیں کہ جب یہ آواز نہ بلند ہو رہی ہو۔ آج اگر ہم نے اذان دی ہے ابھی 1:15 بجے، پھر ہم اذان دیں گے، تو اب یہاں آپ یہاں کراچی میں چلے جائیں 10 منٹ بعد ہو رہی ہوگی اذان، اس سے آگے سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ کو 2-3 گھنٹے بعد اذانیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں جہاں آج دن ہے اور وہاں راتیں ہیں، وہاں دن ہوں گے، یہاں راتیں ہوں گی۔ آپ کا نام ایسا بلند کر لیا اللہ رب العالمین نے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں، آپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا اے میرے نبی یہ بدبخت آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ابتر ہے، اس کی کوئی اولاد آگے نہیں چلے گی، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا، بڑے خوش ہیں یہ۔ آپ کا جو بعد میں آنے والی امت ہے کتنی بڑی امت ہے، آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک ملک مجھے بتا دو دنیا میں جہاں مسلمان نہ ہوں، اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ قرآن مجید میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں آپ 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اللہ کے حکم ہی سے، لیکن آپ کا دل بیت اللہ سے لگا ہوا تھا، جی چاہتا تھا کہ بیت اللہ جو ہے اس کی طرف منہ ہو جائے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے نبی ہم کا بار بار منہ جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ بن جائے ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ آیت اتری اور اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ اب بیت اللہ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ ایک مسئلہ جو آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، جہاں ابدیت کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے اہم مقامات جتنے بھی ہیں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد سے پکارا ہے۔ 5-6 مقامات میں نے آپ کے سامنے قرآن کے پڑھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہو گئے۔ ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو نور ہدایت لیا جائے تو آپ ساری دنیا کے لیے ہدایت کی روشنی ہے، آپ نے روشنی پھیلائی دنیا کے سامنے، انہیں جینا سکھایا، انہیں مرنا سکھایا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سارے آداب سکھائے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ کے نور میں سے وہ نور ہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ دوسرا کیا؟ وہیں یہ آیت ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک ہے۔ عیسائیوں میں بھی بے شمار فرقے ہیں، جیسے آج ہماری امت بڑی بدقسمتی سے ان میں سے بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں کہ خدا جو ہے اللہ رب العالمین وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے، داخل ہو گئے، عیسائی نبی ہے۔ بعض نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں نبی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ یہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں، اس کو ثالث ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھا مسئلہ، اگر تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور میں سے ہی نبی علیہ السلام کا نور علیحدہ ہوا ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ عیسائیوں نے جو یہ کہا ہے ان کو کافر قرآن کیوں کہتا ہے، ان کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کی ذات واحد، اس کا کوئی جز نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج کی جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ اوپر دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ بن جائے، کعبہ میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کا چہرہ اسی طرف موڑ دیں گے جس کی طرف آپ راضی ہیں اے میرے نبی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی جہاں محبت ہوتی ہے نا، جن کو شدید محبت کسی سے وہ اس رمز کو سمجھتے ہیں کہ جو محبوب ہوتا ہے
جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تکلیفیں مصیبتیں جو دے رہے ہیں مجھے اس وجہ سے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جس سے میں محبت کرتا ہوں کم از کم وہ بھی تو میری تکلیفیں دیکھے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کا حوصلہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا، بے خرام سوئے کلبائے آزان منشبے تبنگری کے عشق تو با مارچے بھی کنن۔ کبھی ٹہلتے ٹہلتے میرا جو غم کدہ ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں کبھی آ جایا کرو اور وہاں آ کر دیکھو کہ تیری محبت میں جو آدمی مرا جا رہا ہے اس کا کیا حال ہے۔ اور اسی بات کو یہ مقام رسالت، اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ، راتوں کو اٹھتے ہیں، روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لوگوں کے تانے سنتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، لوگ لا کے گندی اوجری آپ کے سر مبارک پر، گردن مبارک پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ جا رہے ہوتے ہیں، واضح کستے ہیں یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، پتھر مارتے ہیں۔ یہ تکلیفیں کس کے لیے سہ رہے ہیں؟ یہ تکلیفیں طائف جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں مکہ والوں سے، طائف جاتے ہیں شاید وہی لوگ بات سن لیں، لیکن طائف میں جا کر پھر کیا ہوگا؟ اس بدبختوں نے لڑکوں، نوجوان لڑکوں کو کھڑا کر دیا، درمیان سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کے ٹخنوں کا نشانہ بنا بنا کر وہ پتھر مارتے ہیں۔ زخمی لوگ لوہاں ہو کر باغ میں پناہ لیتے ہیں، لیکن وہاں بد دعا نہیں کرتے۔ فرشتے آتے ہیں، جبرائیل یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ ان لوگ جو یہاں بسنے والے طائف کی 2 پہاڑیوں میں پیس کر رکھ دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے آدمی جھوم جاتا ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ أَنْتَ بِأَعْیُنِنَا، اللہ کے حکم پر صبر کرو، تم اللہ کی نظروں میں ہو۔ یہ جب سب کچھ جو مصیبتیں آپ پر بیت رہی ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے مقام رسالت اور یہ ہے وہ ہستی جو، لیکن اس ہستی کے لیے ہمارے اندر بڑا جذبہ۔ دیکھو رات سے لگے ہوئے ہیں، میں نے یہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑیاں بنا رہے ہیں، فوارے لگا رہے ہیں، کوئی سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ بڑا قیمتی جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ جو ہے اس کی مثال ایک بھاپ کی ہے۔ بھاپ، اگر بھاپ کو آپ صحیح ڈال دیں تو جہازوں کو اڑا دیتی ہے، لیکن اگر وہ بھاپ ایسے ہی زمین پہ فضول بکھر رہی ہو تو موتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ معمولی بات نہیں، لیکن میں اگلے جمعہ عرض کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے بچے کیا جمعہ پڑھنے آئے ہیں جو یہ پہاڑیاں بنا رہے ہیں؟ کیا ان کو نماز آتی ہے؟ کیا ان کو کلمہ آتا ہے؟ جذبہ صحیح، لیکن اس جذبے کو ہم صحیح طور پر اپنا استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رباه عفوك إني